وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تدبیریں، یہ پروگرام کریں گے ہم، آپ کی بچانے کی تدبیر کریں گے۔ یہ سارے قبائل کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہو کے تجھے مارنے کے لیے آئیں گے، ہم اکیلے صدیق کے ذریعے تجھے مدینے پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو گویا آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ صدیق کا۔ صدیق ہے آپ کا انتخاب، اللہ کا انتخاب ہے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے۔ صدیق نے حق ادا کیا۔ رسول اللہ نے ایسے نہیں فرمایا سارے جھٹلا رہے تھے، صدیق مجھے مان رہا تھا، کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرے ساتھی کو، میرے دوست کو میرے لیے؟ رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے صحابہ سن لو، جب صدیق کے بارے میں کسی کے دل میں میل کو چہل آئے نا، وہ صدیق کو نہ دیکھے، وہ محمد کے چہرے کو دیکھ کے صدیق کو کچھ نہ کہے، وہ مجھے دیکھے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ میرا نگران ہے، وہ مجھے سنبھالتا رہا ہے، وہ مجھے بچاتا رہا ہے، وہ مجھ پر مال خرچ کرتا رہا ہے، وہ سب کچھ اس کا میرے لیے تھا، میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو، میری وجہ سے اسے معاف کر دو۔ تو پورے دنیا کے رفس کو کہوں گا صدیق کو رسول اللہ کے لیے معاف کر دو، کچھ نہ کہو صدیق کو، معاف کر دو رسول اللہ کے لیے۔ اگر تمہارا رسول پر ایمان ہے تو صدیق کو کچھ نہ کہو، اور یاد رکھو جس کا رسول پر ایمان ہے اور صدیق کو نہیں مانتا، وہ جان لے کہ وہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اپنے ایمان کا قلعہ کرے۔ سنیے میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار، اللہ کی ذات سے پیار کس کے لیے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے ہیں، راستے اندر یہودیوں کی محفل لگی ہوئی، یہودی کہنے لگا کہ اب اللہ جو ہے نا نعوذ باللہ وہ مسلمانوں سے قرض مانگنے لگا ہے، قرض مانگتا ہے، اللہ فقیر ہو گیا ہے نا، قرض مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے اللہ۔ صدیق نے جب یہ بات سنی تو برداشت نہیں کر پائے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے غیرت۔ ہم ناراض ہوتے ہیں رشتوں کی بنیاد پر، ناراض ہوتے ہیں دنیاوی بنیاد پر، رشتے چھوڑتے ہیں دنیاوی بنیاد پر۔ کاش ہمارے دل میں رب کی محبت ہوتی، ہم کس کو بھی چھوڑتے اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، کہ یہ رب کا وفادار نہیں ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے عقیدے میں جھول ہے، شرک ہے، بدعت ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ رب کے دین سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو فقیر کہا یہودی نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سنے الفاظ جملہ فوری آگے بڑھے اور اس کہنے والے یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ صدیق جیسا انسان تھپڑ مار رہا ہے اس کے منہ پر کیوں؟ اس نے اللہ کی توہین کی، اللہ کو فقیر کا ہے، محتاج کا ہے۔ اللہ کی توہین ایک یہودی کے منہ سے سن کے برداشت نہیں کر پائے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سارے رشتے، ساری محبتیں رب کی عظمت عزت پہ قربان ہیں۔ جو رب کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں۔ ملتان کے دوستوں اگر چاہتے ہو کہ اعمال میں سکون آئے، اطمینان آئے، نماز میں لذت آئے، اپنی محبت اللہ کی، ہر اس بندے سے جگری تعلق نہ ہو، جگری دوستی نہ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہو کہ اس کو بٹھایا جائے، کھلایا جائے، پلایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو توحید کا دعوت و واعظ کی جائے، لیکن اس کے ساتھ جگری تعلق نہ ہو، دل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میں اسے دلی محبت نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی لذت، ایمان کا سکون جو ہمیں میسر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست سب سے پہلے کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پہ تھپڑ دے مارا. یہودی آیا نبی علیہ السلام دی محفل اندر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رفیق تمہارے دوست تمہارے صدیق نے میرے بغیر کسی قصور و جرم کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق کو بلایا اور فرمایا ابو بکر یہ بات کہہ رہا ہے آپ بتائیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ رب کی توہین کر رہا تھا میں برداشت نہیں کر رہا، یہ اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے. تو کیا آج اللہ کی توہین کے جملے آپ نہیں سنتے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہتا ہے کیا یہ رب کی توہین نہیں ہوئی؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہتا ہے تو کیا میرے رب کی یہ شان میں مقام عزت عظمت کی توہین نہیں ہوئی؟ دوست جو ہوا، بعض لوگ ہوتے ہیں میرے بندہ کہنے کہ ساڑھے میں ہر قسم دے بندے جو بہن میرے سارے دوست ہیں، میں ہر مسلک دا بندہ ہوئے ہر مجلس دا بندہ ہوئے جی ہو جا بندہ ہوئے میں ہو جانا میں تیرے جیسا بھی کوئی بندہ رب دی زمین پہ ہو سکتا. بندے گندے ہوتے میں گندہ ہو جانا، بندے چنگے ہوتے میں چنگا ہو جانا. یہ ہو جی مجلس ہوئے نا بندے نے ہو جدا ہو جانا چاہیے. بغیرتا دی مجلس ہوئے بندے بغیرت ہو جانا، غیرت مندہ دی مجلس ہوئے بندے نے غیرت مند ہو جانا چاہیے. میں اگر بس تیرے جا بھی بندہ کوئی حوصلہ ہے. ہم سے تو یہ رنگ نہیں بدلے جاتے، ہم تمہاری محبت صرف رب کے لیے ہے. جو رب کا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو رب کا نہیں ہے ہماری اس سے محبت عقیدت پیار ہو سکتا نہیں. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تمہارا معبود سب سے پہلے کون؟ اللہ. اللہ سے پیار ہو، اللہ کے باغیوں سے دشمنی نفرت ہو بیزاری. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی پیش ہویا ہے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صدیق نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، بدلہ چاہیے. فرمایا ابو بکر کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ تھپڑ تو مارا ہے. صدیق ہے نا سچ بول، تھپڑ مارا ہے. فرمایا کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توہین کر رہا تھا، رب کو فقیر کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو غنی کہہ رہا تھا. میرے جلال جذبات محبت رب سے پیار جو ہے وہ خالق تھا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تو رب کی توہین کر رہا ہے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بات کہی یہودی کہنے لگا میں نے تو کہا ہی نہیں اسی بھی تو اللہ نے من دیا نا اسی بلا اللہ دی تو انکار سکنے. آج بھی کسی کو کہہ لے تو کہیں گے نہیں جی اسی اللہ نے من دیا اسی کدو تو انکار کدو اسی شرک کر لیا. ہم شرک نہیں کرتے، ہم کب کرتے ہیں جی؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. یا رسول اللہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی توہین کروں؟ یہودی ہوں لیکن اللہ کو تو مانتا ہوں نا. اگر میں نے کہا ہے تو صدیق کوئی گواہ پیش کرے. فرمایا محبوب علیہ السلام نے ابو بکر کوئی گواہ؟ فرمایا محبوب جی گواہ کوئی نہیں تھا، یہ کہہ رہا تھا میں نے سن لیا میں نے مارا ہے اس کو تھپڑ. گواہ کوئی نہیں تھا، جو کوئی تھا تو یہودی تھے، وہ میرے حق میں گواہی کیسے دیں گے؟ گواہ کوئی نہیں تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر یا گواہ پیش کر یا بدلہ دیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، تیرے منہ پہ تھپڑ آئے گا اسی طرح جس طرح تو نے اس کے منہ پہ مارا ہے، بدلہ آئے گا، بدلہ لیا جائے گا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ مدینے کی ریاست ہے. ایدے بیتے بدلہ ہو. دعا کرو اللہ کرے ریاست مدینہ بن جائے. فی الحال تو 13 تاریخ کتے نو وہ پلا رہے سن پانی شاڑی، حفاظت کر رہے سن کتے دی. میں نے ایک بندے پوچھا بھائی ساڑھا جڑا وزیر اعظم ہے کتے دی کیوں کر رہے سی پانی شاڑی پلا کے فوٹو وائرل ہوئی کتے دی خدمت کر رہے. میں کہنے پڑھے ہے ریاست مدینہ ویچ کتا پیسہ مر جائے تے او دا بارے پوچھا جائے گا. چلو بندیاں دے بارے تے کوئی نہیں کتے دے بارے تے اینو تو دودھ پیواؤ نا باقی ویکھی جائے گی. مدینہ کی ریاست ہے. فرمایا یہاں بدلہ لیا جائے گا صدیق یا گواہ پیش کر.
فرمایا محبوب جی میرے کو گواہ کوئی نہیں، لیکن اللہ کو محبوب بنا کے دیکھو، رب سے پیار کر کے دیکھو، رب کی توحید کے لیے لڑ کے دیکھو، رب کی توحید کے لیے ذرا آگے آگے دیکھو، رب کی توحید کے لیے برداشت کر کے دیکھو، رب کی توحید کے لیے ذرا کسی سے اختلاف کر کے دیکھو، رب کی توحید کے لیے کچھ کر کے دیکھو، اللہ تمہیں ہر قسم کی ذلت سے محفوظ کر لے۔ شرط یہ ہے کہ رب کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہو، پھر دیکھو اللہ کیسے اسباب مہیا فرماتا۔ لیکن محبت اللہ کے لیے ہو، پیار اللہ کے لیے ہو، فیصلہ اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گواہ نہیں تھا، آسمان سے جبریل قرآن لے کے گواہ بن کے آئے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء۔ فرمایا ہے محبوب ابو بکر سے کا گواہ میں رب ہوں، میں کہتا ہوں اس نے رب کو فقیر کہا ہے، صدیق نے میری محبت میں تھپڑ مارا ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں، صدیق نے میری محبت میں یہ سب کچھ کیا۔ صدیق کا گواہ پھر رب بنا ہے۔ رب کی توحید کے لیے ذرا محبت اور دشمنی کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہم تو مجبور ہو جاتے ہیں، برادری کے آگے جھک جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جو کچھ کہتے رہے سنتے رہتے ہیں، جی ہوئے کون جی ایسے بندہ کی کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہونا چاہیے، تمہارا محبوب اللہ ہونا چاہیے، تمہارا ولی اللہ ہونا چاہیے، تمہارا پیار اللہ کی ذات کے لیے۔ انما ولیکم اللہ، ایک پاسے برادری ہوئے، قوم قبیلہ ہوئے، سارا زمانہ ہوئے، دوسرے پاسے نبی علیہ اللہ دی ذات اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک، محبت اللہ نال، اللہ کے بعد محبت رسول اللہ کے ساتھ۔ قرآن فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ساری کائنات نوبت کی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ۔ انما ولیکم اللہ، حدیث صحیح البخاری، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد دے اندر، غزوہ احد اندر، احد دے میدان اندر افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گیا، اپنی شہادت دی خبر پھیل گئی، اور کفار نو پہلے شکست ہوئی، فتح اندر بدلی، کفار پہاڑی ہوتے چڑھ گئے، اور نبی علیہ السلام دور آپ دے صحابہ دے تیر اندازی شروع ہو گئی، 70 دے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیل گئی، آپ زخمی ہو کے گڑے اندر سن تے آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیتے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ یہ نبی علیہ السلام نہیں رہے تے پھر اساں جہاد کا دا لڑائی کا دی کس واسطے لڑنا ہے۔ صحابہ کرام پریشان نے، اس پریشانی دے عالم اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اجے مسلمان نہیں کفار والوں سے فصل آرنے، وہ پہاڑی تے چڑھ کے فتح دا اعلان کرن لگے اور کہنے لگے کہاں ہیں تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد مصطفیٰ ہیں، کہاں ہے وہ تمہارا نبی، تمہارا مرشد، تمہارا پیر، جس کے اشاروں پہ تم لڑتے تھے، مرتے تھے، آتے تھے ہمارے مقابلے میں، اب وہ کہاں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرما محبوب جی
اور توانوں للکار رہا ہے، میں نے اجازت دیو میں آگے بڑھ کے جواب دے وہاں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخریت نے زندہ نے موجود نے فرمایا ابو اے عمر جواب نہیں دینا چپ رہے، جنگی مسئلہ تے خاموش رہ نہیں بولنا نہیں جواب دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چپ ہوں گے جدوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سمجھے آئے کہ نبی علیہ السلام والوں جواب نہیں آیا، گویا آپ شہید ہی ہو گئے نے تاں یہ آواز نہیں آئی، تے کہنے لگا تم میں ابو بکر تمہارا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے مسلمان نہیں سن، جدوں اے بات بیان ہو رہی ہے ادوں مسلمان نہیں سن تے کی سمجھے سن کہ مصطفیٰ تو بعد کنو آواز مارنی ہے ابو بکر نو، وہ کافر سن لیکن جاندے سن کہ مسلمانہ دے نزدیک نبی علیہ السلام تو بعد کون نے؟ پیغمبر کے بعد کون ہے؟ اس وقت کے کافر جانتے تھے رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ اس وقت کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے بعد کس کو درجہ دیتے ہیں؟ اونچی بولیے کس کا درجہ ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ نہیں میں نے لگتا ہے تو میں نے کوئی گڑبڑ لگ دی، خیر نبی علیہ السلام تو بعد درجہ کس ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں تو بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تو پہلا نمبر کس ہے؟ بولو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، نبیوں تو بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ بولو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ قرآن اسے ترتیب نو بیان کرنا ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اور انشاءاللہ ملک دے اندر قانون بن جانا ہے کہ صدیق دی گستاخی جرم بن جانا ہے انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی اندروں بل پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب دے دستخط ہونا باقی نہیں، انشاءاللہ دستخط ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تو دستخط ہوندے جان گے قانون بن جائے گا، ہر بندے پر لازم ہوگا صدیق کو کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا نام لے بھی نہیں سکے گا، نام لکھ بھی نہیں سکے گا، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے، اور انشاءاللہ اس قانون کو ہم بنوائیں گے، انشاءاللہ یہ دستخط کروائیں گے، انشاءاللہ بنے گا قانون، انشاءاللہ صدیق کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنے گا، صدیق دی حرمت دا قانون بنے گا۔ کسی بندے نو جرأت ہمت نہیں ہوئے گی کہ کسی صحابی رسول دی گستاخی توہین کرے۔ صدیق بھی واجب الاحترام، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسنین کریمین سب واجب الاحترام، ہر پیغمبر دا صحابی جڑا ہے واجب الاحترام۔ ہمارا اور ہماری جماعت دا عقیدہ ہے، اہل الحدیث اہل السنت دا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ یا پھر میں غلطی تے ہیں یا پھر تسی غلطی تے ہو، ہر صحابی نبی، ذرا پیار نال محبت نال ہر صحابی نبی، ذرا پیار نال ٹائم ہون والا ہے روچی کہو ہر صحابی نبی۔ اینج نہیں کو آواز جاوے باہر نکلے ایسے ٹینٹ دے وچوں ذرا کراس کرے باہر نکلے اونچی آواز نہ پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ جھوم کے کہو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی۔ انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ، ہر صحابی نبی۔ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ ذرا پیار سے کہیے ہر صحابی نبی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہر صحابی نبی۔ اچھی بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ذرا اس آیت کی روشنی اندر کہیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ذرا دو بار پیار نہ کہیے ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ قرآن کی اندر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ صحابہ اکرام جو صحابیان کی تجارت قرآن والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ حضرہ پیار نہ محبت نہ کہو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یا اہل سنہ کا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یا اہل سنہ کا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آل نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، آل نبی جنتی جنتی، صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ، ہر صحابی مغفور ہے بخشا ہوا، ہر صحابی مرحوم ہے رحمت کا کیا ہوا، ہر صحابی واجب الاحترام واجب الاکرام۔ نبی علیہ السلام کی سواری واجب الاحترام، پیغمبر کی لاٹھی واجب الاحترام، پیغمبر کا پسینہ واجب الاحترام، پیغمبر کے نالین جوتا مبارک واجب الاحترام، پیغمبر کی پگڑی مبارک واجب الاحترام، پیغمبر کی زلفیں واجب الاحترام، پیغمبر کے وجود کے بال مبارک واجب الاحترام، پیغمبر کی ازواج واجب الاحترام، پیغمبر کی اولاد واجب الاحترام، پیغمبر کی بیٹیاں واجب الاحترام، پیغمبر کے بیٹے واجب الاحترام، پیغمبر کی بیویاں واجب الاحترام، پیغمبر کے صحابہ واجب الاحترام، پیغمبر کے پیروں سے لگنے والی مٹی واجب الاحترام، پیغمبر کا مکہ واجب الاحترام، پیغمبر کا مدینہ واجب الاحترام۔ جب ذات پیغمبر کی نسبت ہے تو پھر لڑائی کس بات کی؟ یہ تو نسبت پیغمبر دی بات ہے کہ جس شے دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے وہ شے بخشی جاندی ہے۔ ہر صحابی نبی، پیار سے کہیے ہر صحابی نبی، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے پیارا رب کی ذات، سب کے محبت، سب کی محبت رب کی ذات کے ساتھ۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جو شرک برداشت کرے، کوئی صحابی ایسا نہیں جو شرکیہ جملہ برداشت کرے، کوئی صحابی ایسا نہیں جو مشرک نو برداشت کرے، کوئی صحابی رسول ایسا نہیں جڑا مشرک تو برات اعلان نہ کرے۔ پڑھیے غزوہ بدر، نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ جڑے 70 قیدین کفار انہاں دے بارے ذرا دسو، رائے دیو مشورہ دیو۔ پڑھیے سیدنا عمر دی رائے، فرمایا محبوب جی جڑا کافر جس سے صحابی دا رشتہ دار ہے دے حوالے کر دیو، یہ گردناں اتار دئیے۔ برات من اللہ، اللہ واسطے برات، اللہ واسطے دشمنی، اللہ واسطے بیداری، محبت، اللہ واسطے دشمنی، اللہ واسطے۔ پڑھیے حدیث پاک صحیح بخاری اندر، تم میں ابو بکر موجود ہے، فرمایا سیدنا عمر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دئیے، میں ابو بکر للکار رہا ہے میں جواب دیاں۔ فرمایا نہیں جواب نہیں دینا، اے ابو بکر اے عمر جے جواب نہیں دینا، چپ رہے کوئی گل نہیں، آوازہ مارتا رہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جی ابو بکر بھی لگتا ہے شہید ہو گیا ہے، کہاں ہے کہ تم میں کیا عمر نہیں ہے، کہاں ہے عمر؟ فرمایا محبوب جی اجازت دیو میں جواب دیاں۔ فرمایا عمر جواب نہیں دینا، ہجے جواب نہیں دینا، چپ رہے۔ سیدنا عمر بھی چپ ہو گئے کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، انہیں آواز ماری مصطفیٰ دی، فرمایا چپ رہے۔ ابو بکر نو آواز للکاریاں، فرمایا چپ رہے۔ عمر نو آواز ماری، فرمایا چپ رہے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اجے مسلمان نہیں کی لگن لگے اولو حبل، اولو حبل، حبل کی جے، حبل جیت گیا، حبل زندہ باد، حبل غالب آ گیا۔ فرمایا اے عمر آگے بڑھ جواب دے۔
اے عمر آگے بڑھ جواب دے، اے عمر آگے بڑھ جواب دے، یا رسول اللہ تونوں آواز ماردا رہیا ہے، تساں فرمایا جواب نہیں دینا۔ ابو بکر نو آواز ماردا رہیا ہے، تساں فرمایا جواب نہیں دینا۔ مینوں للکاردا رہیا ہے، تساں فرمایا جواب نہیں دینا۔ ہن کیوں جواب دینا ہے؟ فرمایا اے عمر میں سب کچھ برداشت کر سکنا، رب دی شان دے خلاف جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جواب دے اللہ اعلیٰ واجل، جو شرکیہ نعرہ مارے جواب دینا اہل توحید تے فرض ہو جاندہ ہے۔ کی خیال ہے؟ اہل توحید پھر چپ نہیں رہ سکتے، جواب دینا پہندہ ہے، پھر کہنا پہندہ ہے لبیک اللہم، بڑی اوکھی گل ہے۔ پھر نعرہ دا جواب دینا پہندہ ہے لبیک اللہم، لبیک اللہم۔ پھر رب دی توحید واسطے بندے نو حاضر ہونا پہندہ ہے۔ جدوں شرکیہ نعرہ لگتا ہے، غیر اللہ دی سورو پکار ہوندی ہے، وَلَّهُ دعوت الحق دا اتقاضا ہے کہ مومن اٹھ کے موعد اٹھ کے کہیں لبیک اللہم، لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ کس کے لائق ہے؟ بولو اللہ کے لبیک اللہم لبیک۔ یہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سکھایا صحابہ کرام نو لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا عمر آگے پڑھ جواب دے اللہ اعلیٰ واجل، اللہ غالب آگے ہے، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ جواب دیتا ہے سیدنا عمر نے پیغام دیتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست کون؟ اللہ ہونا چاہیے۔ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ کے بعد کون ہونا چاہیے؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیار کے بعد رسول اللہ کا پیار ہو، خالق کے پیار کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہو، عقیدت محبت کی انتہا ہو، جویں سیدہ توجہ فرمانا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن محترمہ، آپ کی بہن ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن۔ اپنے سالوں کا احترام کرتے ہو، رسول اللہ کے سالے پر لعنت بھیجتے ہو۔ یہ رسول اللہ کا سالہ ہے، یہ خال المومنین ہے، یہ مومنوں کا ماموں ہے، یہ ام حبیبہ کا بھائی ہے، یہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، ہر صحابی نبی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں، ملنے واسطے اپنی بیٹی نو آگئے مدینہ طیبہ اندر، دروازہ کٹکٹایا، ام حبیبہ بیٹی نے دروازہ کھولے، آوے کیا میرا ابا جی آئے نے، جو ہی اندر داخل ہوئے، جلدی نال نبی علیہ السلام دی چرپائی جو تو بسترہ اٹھایا ہے، ام حبیبہ نے جدوں بسترہ اٹھایا ہے ہٹایا ہے، تب سفیان رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، فرمان لگے بیٹا بسترہ کیوں ہٹایا ہے، بسترہ کیوں چکیا ہے، میرے احترام اکرام اعزاز اندر تو بسترہ اٹھا لیا ہے کہ میرے بسترہ لائق نہیں، تاکہ اور بہتر بسترہ لے آنا چاہنی ہے، یا میں اتنا گیا گزریا وہاں کہ اس بستر سے نہیں سی بہ سکتا، کیوں اٹھایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ام حبیبہ دا جواب سنیے، فرمایا اے اپا جی بسترہ پاک نبی دے، بستر میرے پاک محبوب دے، تسی
تسی مسلمان نہیں، لہذا تسی اس بستر تے بیٹھ نہیں سکتے، بسترہ پاک نبی دے۔ نبی علیہ السلام دی محبت اللہ تو بعد سب تو زیادہ محبت کس دیئے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا محبوب دوست اللہ ہونا چاہیے، تمہارا دوست محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے۔ کتنا پیار ہے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ دوڑے آئے، فرمایا محبوب نے کیوں آئے ہو؟ محبوب جی تُسے وضو کر لگے ہو، اساں توڑے زمین دے اتے قطرے پانی دے گرن نہیں دینے۔ اینج پانی لے کے اپنے ہتھاں تے مار کے اپنے وجود تے مار لینا ہے پانی تے، یار پھر بھی پانی ہوندہ ہے، لیکن یہ تے محبت انتہا ہوئی پئی ہے۔ نبی علیہ السلام تھوک مبارک لعاب پاک اپنے منہ مبارک چوں لعاب پاک نکال دینے، صحابہ کرام لعاب نو تھوک مبارک نو بھی زمین تے گرن نہیں دینے، اپنے ہتھاں تے لے لیندے نے، اور ہتھاں تے لے گئے انج اپنے ہتھاں تے مار کے پھر اپنے چہرے تے مار لیندے نے، وجود تے مار لیندے نے۔ یہ تھوک مبارک ہے۔ ایتے ماس کیوں چڑھائے ہوئے نے؟ ایتے ماس کیوں چڑھے ہوئے نے؟ کہ منہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ تو پیر نماز جوڑ لے کرو، کسے ڈاکٹر نہیں آکے بکرونا پیران تو لگتا ہے، پیران تو صرف ٹھانڈ نہیں چڑھتی ہے۔ پیروں سے کرونا نہیں لگتا، کہتے ہیں ہاتھوں سے لگتا ہے یا منہ سے کے اندر داخل ہوتا ہے، ہاتھوں سے۔ تو پھر منہ پہ ماسک ہے، ہمارے تھوک اندر وبا ہے، پیارے محبوب دے تھوک اندر بھی شفا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھوک مبارک لعاب پاک، اور بڑی پیاری بات لکھی ہے محدثین کرام نے آپ دے لعاب پاک دے بارے کہ لعاب ادب مصطفیٰ احترام مصطفیٰ اس قدر۔ اب بندہ تھوک دی گال کرے نا یا بلغم دی تھوک دی گال کرے تے بندہ اندر روٹی چھوٹی کھا رہے کوئی چیز کھا رہے بندہ دے یار چوب کرے ہے جو گال نہ کر روٹی کھان دے، قرات محسوس ہو۔ محدثین نے لکھا ہے اگر پیغمبر کی تھوک مبارک کا ذکر ہو اور کسی بندے کے دل میں قرات آ جائے تب بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جو تھوک مبارک ہے نبی علیہ السلام، اس سے لذت محسوس ہو، سکون محسوس ہو، پیار محسوس ہو، عقیدت محسوس ہو۔ نبی علیہ السلام دا لعاب مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چہروں پہ مل رہے، یہ ادب احترام محبت کی انتہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہونا چاہیے، تمہارا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دوست رب ہو، صرف دوست اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ پیار پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو۔ آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہو۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا وہ رافع یہودی نو قتل کراوے، جنہیں منو تکلیف پہنچائیے، میرے اہل بیت نو تکلیف پہنچائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، فرما محبوب جی میں حاضر، فرما جا ابو رافع نو قتل کرا، بڑی ترتیب نہ لائے، حدیث دے اندر تفصیل موجود ہے۔ ابو رافع دے گھر اندر کلے اندر داخل ہو گئے، رات نو انہوں قتل کیتے تے واپس پلٹے نے سیڑھیاں تو اترن لگے تے ابو سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ پیر مبارک پھسلے آئے، ہڈی مبارک ٹوٹ گئی ہے، پھسلن تو بعد جلدی نال کپڑا لیا ہے، ادھے ہڈی ہوتے بنے آئے، پنڈلی ہوتے بنے آئے، میں چلتے چلتے رسول رحمت خدمت مجلس عالیہ اندر حاضر ہوئے، فرما محبوب جی توڑے گستاخ نو مارایا، قتل کرایا، انہوں واصلے جہنم کرایا، تے اے میری پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی ہے، واپسی تے گر گیا وہاں پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ذرا کھول پنڈلی، کپڑا کھول، ذرا کپڑا اتار، کپڑا اتارے ہے کتھے؟ فرمایا ذرا پنڈلی تو ذرا کپڑا کھولے نا، جو کھولے نا نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب پاک
ٹوٹی ہوئی ہڈی مبارک دے ہوتے لگایا ہے لعاب پاک تے عبداللہ بن عتیق فرمان انج لگے ہے جویں ہڈی ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں اسے ویلے جڑ گئی حرمت رسول کے لیے کام کرنے گئے تھے نا کون عبداللہ تو پھر ہڈی جڑ گئی جڑا حرمت رسول واسطے جاوے او دے تلوہ دھڑ نہ بھی ہوئے تو جڑ جانا چاہیے توجہ ہے ماشاء لتاں ٹھیک نہ ہونا تو دیاں جڑ جانی چاہیے جڑا حرمت رسول واسطے دلوں کام کرے تھے جدیاں نہ جڑن سمجھو کوئی رولا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ ویسے نبی علیہ السلام فرماندے ہوندے سن لوگ نبی علیہ السلام سن ویکھ دے پین ساڑے کام نو ویکھ دے پین تو میں کہ پھر انہوں نے لعاب پاک لانا چاہیے نا تاکہ توڑا تلمہ دھڑ ٹھیک ہو جائے نعرہ تکبیر جے انہاں لعاب پاک نہیں لایا پھر مسئلہ ہونا ہے جن کیوں میں کہ لعاب لگا عبداللہ بن ابی نو انہوں کچھ بھی نہیں ہویا پتہ ہے تو انہوں وہ نہیں بخشیا گیا کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہوئے محبوب کول موجود ہو انتے حرمت واسطے بندہ کم کردہ ہوئے محبوب لعاب لگا دیں دل او دا پیر او دے لتاں ٹھیک ہو جان دی آلے جدیاں ٹھیک ہو جان سمجھو حرمت رسول واسطے کم پیا کرن دے تے جدیاں نہ ٹھیک ہون سمجھو کتے چھول ہے عقیدے اندر کتے گڑبڑ ہے محبوب نے کیوں نہیں لعاب لگایا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام تو سمجھ انشاءاللہ 11 بجے انما ولیکم اللہ عبداللہ تو پھر ہڈی جڑ گئی جڑا حرمت رسول واسطے جاوے او دے تلوہ دھڑ نہ بھی ہوئے تو جڑ جانا چاہیے توجہ ہے ماشاء لتاں ٹھیک نہ ہونا تو دیاں جڑ جانی چاہیے جڑا حرمت رسول واسطے دلوں کام کرے تھے جدیاں نہ جڑن سمجھو کوئی رولا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ ویسے نبی علیہ السلام فرماندے ہوندے سن لوگ نبی علیہ السلام سن ویکھ دے پین ساڑے کام نو ویکھ دے پین تو میں کہ پھر انہوں نے لعاب پاک لانا چاہیے نا تاکہ توڑا تلمہ دھڑ ٹھیک ہو جائے نعرہ تکبیر جے انہاں لعاب پاک نہیں لایا پھر مسئلہ ہونا ہے جن کیوں میں کہ لعاب لگا عبداللہ بن ابی نو انہوں کچھ بھی نہیں ہویا پتہ ہے تو انہوں وہ نہیں بخشیا گیا کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہوئے محبوب کول موجود ہو انتے حرمت واسطے بندہ کم کردہ ہوئے محبوب لعاب لگا دیں دل او دا پیر او دے لتاں ٹھیک ہو جان دی آلے جدیاں ٹھیک ہو جان سمجھو حرمت رسول واسطے کم پیا کرن دے تے جدیاں نہ ٹھیک ہون سمجھو کتے چھول ہے عقیدے اندر کتے گڑبڑ ہے محبوب نے کیوں نہیں لعاب لگایا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام تو سمجھ انشاءاللہ 11 بجے انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست بولو کون ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے بعد مخلوق میں تمہارا دوست سب سے زیادہ کون ہونا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرمت میں ہر وقت مر مٹن دا پروگرام بنائے فرانس کے صدر نے گستاخی کی ہے نبی علیہ السلام کی اور انشاءاللہ وقت آئے گا کوئی نہ کوئی فرانس کے صدر تک انشاءاللہ محب رسول پہنچے گا انشاءاللہ حرمت رسول پر انشاءاللہ ہماری حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر ساری دنیا سن لے حرمت رسول پر ساری کائنات سن لے حرمت رسول پر ساری دنیا سن لے حرمت رسول پر ہماری جان قربان ہے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا واجب ہے فرض ہے ضروری ہے سنا ہے ملتان والوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ فرانس اسلامی ممالک کے ساتھ وہ رابطہ کریں کہ فرانس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تعلقات رکھنے چاہیے یا بائیکاٹ کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ملتان والوں کی لگی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں ملتان والوں سن لو
یہ اگر تمہاری ذمہ داری لگی ہے کہ سارے اسلامی ممالک سے رابطہ کیا جائے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، سن لو یہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے، یہ بارے مشورہ کرنا بھی جائز نہیں، یہ بارے تخیر کرنا بھی جائز نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں بولو وہ ہمارا نہیں۔ ہمارے تعلقات رسول اللہ کی عزت پر قربان، ہمارے معاشی تعلقات، سفارتی تعلقات رسول اللہ کی عزت عظمت پہ قربان۔ ذرا پیغام دیجئے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کیجئے، فرانس کی مصنوعات کے ساتھ بائیکاٹ کیجئے، کوئی نفع نہ پہنچائیے فرانس کی کسی کمپنی کو۔ کیوں؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ گستاخ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوتے، جو گستاخ ہوتا ہے رسول اللہ کا اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس سے کوئی وقار نہیں ہوتا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے دشمنی ہوتی ہے ہر حال میں، کیونکہ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ اور جیڑا گستاخ ہوندے اس سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ میں تو نہیں لگتا تو آڑے جے ایمان اتنا جذبہ پتہ نہیں گھٹ کیوں ہے۔ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا، ان جھٹکا لاؤ تو جڑے تو آڑے جھٹکے نال تے کسی لات بھی نہیں باں بھی نہیں ٹوٹنی، تو اسی سارتان پہ آن دے روچی کا ہوگا۔ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا، گستاخ رسول دے صرف ایک سزا، ان دمغا حضرن۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، وہ کوئی سزا، کوئی تعلقات نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، تمہارے تعلقات رسول اللہ کی سنت کے تابع ہوں۔ یہ سمجھنا ہے سمامہ بن حسال کو پڑھیے، سردار ہے نجد کا، مسلمان ہوا، پیغمبر کے صحابہ نے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں باندھا، باندھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کہہ دیئے سردار علاقے دا اینو روٹی پیش کرو، انہوں دودھ دا کولا پیش کیتا گیا، 7 روٹیاں پیش کیتیاں گیا اور 7 دیکھا گیا، 7 روٹی، 7 صبح تے 7 شام۔ میں جدو چھوٹے علماء کو سن دے سا نا بس 7 روٹیاں کھانا سے آنے بس سمجھ ہی نہیں آندی، بس 7 روٹیاں بندہ سویرے 7 شامی کیویں کھا سکتا، یہ ذہن اچھ نہیں سی آندہ، لیکن یہی سوگے تو پھر مننا تو پہندہ قبول کرنا پہندہ، لیکن پھر تسلی میں نے ہوگی 7.5 طالب علم میں وہ 21 روٹیاں کھا جاتا، اس بعد میں تسلی ہوئی وہ 7 بھی کھا سائی۔ جدوں نے 7 کھا دیا نا صبح 7 شام، تو نبی علیہ السلام صحابہ نے کہا محبوب جی ہے تے مشرک لیکن وارج نہیں، بھائی انہوں روٹی پانی دے ہونا صبح کھاندہ ہے شام، ہاں وہ بھی ملتان دئی، ساڑھے لاکے دا ہوتا تو میں اپنی بستی کیوں کرنی، توڑے لاکے دا اسی دائیں دسا۔ انما ولیکم اللہ ورسولو، انما ولیکم اللہ ورسولو۔ نبی علیہ السلام نے کل پوچھ دے رہے سمامہ تیرا کی آلے، وہ گستاخی کردہ رہا، جس انداز جملہ کہندہ رہا، بڑے سب جملے نے جنہوں میں بیان نہیں کر سکتا، ہوتے ادھو مسلمان نہیں سیتے، میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، ادب مصطفیٰ اندر محبت عقیدت پیار اندر انہیں بڑے الفاظ سخت کہے، نبی علیہ السلام سن کے برداشت کر لے، آپ دا حق کے آپ برداشت فرمان انہوں دی مردی ہے، ساڑھے واسطے کوئی قانون ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، بولو سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، توجہ فرمائیے، باپ جو اختصار واللے آماں، نبی علیہ السلام برداشت فرمان دے رہے، تیسرے دن آپ نے فرمایا نو چھڑ دے ہو، چھڑ دیتا گیا، بار گیا مسجد نبی تو مدینے تو بار باغ اندر جا کے بیٹھا ہے، سوچ کے آندہ ہے یار اللہ دا سچا نبی ہے، کیوں میں گستاخی کردہ رہا، او محبت فرمان دہ رہا، میں توہین کردہ رہا، او برداشت کردہ رہا ہے، لہذا نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، واپس پلٹے آئے۔ نبی علیہ السلام نے آدھے ہوئے کیا فرمایا سمامہ کے میں آیا ہے، محبوب جی کلمہ پڑھا لو، مسلمان بن کے آیا وہاں، توڑے شہر جیا کوئی پیارا شہر نہیں، توڑے چہرے جیا کوئی پیارا چہرہ نہیں، میرا اور میری جماعت عقیدہ ہے کہ میرے محمد جیسا، اچھی بولو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں جڑا سنو سویرے آکے کہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ساڑھے جیسے اس بندے نو کہو کہ توبہ کریے توبہ کیجئے ایسا جملہ نہ کہیے ساڑھا عقیدہ ہے میرے محمد جیسا رب دی مخلوق اندر اونچی بولو کوئی نہیں میرے محمد جیسا کوئی نہیں میرے محمد جیسا کوئی نہیں میرے محمد کسے جیسے نہیں وہ ساری مخلوق تو اعلیٰ افضل ان جیسا کون ہو سائیوں کو مثلی کون ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ جیسا میرے مصطفیٰ دی شان مقام عزت عظمت دا تقاضا سن لیجئے میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں آپ نے فرمایا سماما میرے صحابہ آ گیا جے ہن پکا ہی آ گیا جے جنہیں روٹیاں گن دے سو پکا ہی آگے آنے جدوں آیا ہے تے معبود ماؤن دیو 7 روٹیاں تے دودھ پیش کرو دودھ تے روٹیاں پیش کی دیاں تے انہیں ایک کھا دیئے تے 6 واپس کر دیتی آنے معبود کل صاحب آئے معبود جی ادو کھاندہ سی تے ہن کیوں نہیں کھا رہے ہن زیادہ تھوڑیاں کھاندہ ہے فرمایا مشرک زیادہ کھاندے تے مواعد تھوڑا کھاندے انہاں دیاں آنتاں جڑیاں ہوندیاں مواعد دیاں ایک ہوندی ہے کھانا لی مشرک دیاں 6 ہوندیاں نہیں رجدہ نتیجے دن رجدہ ہے نہ 7ویں دن رجدہ ہے نہ 11واں دن رجدہ ہے نہ 21ویں نہ 40ویں پھر مڈوں شروع کر دینا ہے انما ولیکم اللہ ورسولو اللہ دی قسم امت پریشان ہوئی ہے بدعات دی وجہ تو امت پریشان ہوئی ہے شرک دی وجہ تو اگر آج بھی خالص دین دنیا اندر نافذ کر دیتا جائے سو توحید نافذ کر دیتی جائے سنت نافذ کر دیتی جائے ساری لڑائیاں مک جان جھگڑے مک جان اختلاف مک جان مہنگائیاں ختم ہو جان ساری رسمہ دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے بدعات دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے خرافات دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے گناہوں دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے فحاشی دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے تکلفات دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے سنت دی مخالفت دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ دردناک عذاب تا آخرت ہے دنیا فتنے و مہنگائی والے آنے نے یہ تو سنتی مخالفت کروں گے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سماما ہن تے مسلمان ہو گئے ہیں فرمایا محبوب جی میں عمرہ کی تیجامہ میں اجازت دو میں عمرہ کرن جانا عمرہ کرن واسطے آئے قریش نے ویکھیا یار یہ سردار نجد سماما ہے اینو کی ہو گیا ہے ادنال تے معاملات سن ادنال تجارتی کاروبار معاشی تعلقات سن ادھے کل دانے لین جاندے سان اے بھی سنیا مسلمان ہو گئے سماما نے اعلان کیتا او مکے والو سن لو آج تو بعد دانے لین میرے ملک جنہ آیا جے دانے بھی لینے نے تے محمد کو اجازت لے کے آیا جے ساڑھے تعلقات محمد واسطے نے ساڑھی محبتہ رسول اللہ واسطے نے انما ولیکم اللہ ورسولو تمہارا دوست اللہ تمہارا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے بعد تمہارا معاشرے میں دوست کون ہونا چاہیے فرمایا والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاة والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة تمہارا مومنوں میں ایمانداروں میں کلمہ گو لوگوں میں تمہارا دوست وہ ہو جو مومن بھی ہو ساتھ نمازی بھی ہو نمازی دوست ہو بے نماز دوست نہ ہو بے نماز دوست نہیں ہونا چاہیے بے نماز تو تے ہر چیز پناہ منگ دیئے بے نماز تو بے نماز بھی کوئی انسان ہوندہ ہے وہ تے حیوان تو بدتر ہوندہ ہے حیوان بھی اپنے اپنے طریقے دے مطابق اللہ دی تسبیح و نماز کرتے ہیں اپنی فطرت دے اندر تسبیح و تسبیحات کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو زمین و اسمان اندر ہے اس دی تسبیح بیان کردہ ہے لیکن انسان ہے جڑا اللہ دی حمد نہیں کردہ اللہ دی ثنا نہیں کردہ نماز دی پابندی نہیں کردہ بے نماز توڑا دوست نہیں ہونا چاہیے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة مواحد مومن دا فرق نماز دے نالے مشرک مواحد دا فرق نماز دے نالے کافر مسلمان دا فرق نماز دے نالے جڑا بے نماز ہے دوست نہ ہوئے پیارا نہ ہوئے جگری تعلق دے نال نہ ہوئے
ہوئے الوالذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا دوست نمازی ہونا چاہیے، بے نماز کے ساتھ دوستی حرام ہے۔ بے نماز نہ دوستی نہ ہوئے، نمازی نہ دوستی ہوئے، اور پھر نمازی بھی ہوئے، پھر قرآن دا طالب علم بھی ہوئے، قرآن کا طالب علم ہو، نمازی ہو، ان کے ساتھ عقیدت محبت رکھیے، پیار کیجیے علماء کرام نل جو نمازوں کے لیے اٹھاتے ہیں، نمازوں کے لیے بلاتے ہیں، نمازیں تمہیں پڑھاتے ہیں۔ اس سے بہترین بندہ کون ہو سکتا ہے؟ جو وہم راکعون، رکوع میں امام بنا ہوا ہے، جماعت کا امام ہے، یہ بہترین دوست ہے۔ بہترین دوست تمہارا نمازی بندہ ہے، اور نمازیوں میں سے بھی جو امام ہے وہ نمازیوں کا بھی امام ہے، اس کا کتنا احترام ہوگا۔ پیار کیجئے مدارس سے، پیار کیجئے طلباء دین سے، پیار کیجئے قرآن والوں سے، انہیں محبوب نے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اڈے جو بہترین کون رسول اللہ دے رہا ہے یہ سند، اس سند کی حیثیت سن لے، جو ابھی طلباء کو بچوں کو سندیں تقسیم کی گئی، اس سے بہترین سرٹیفکیٹ جو مصطفیٰ دے رہے، خیرکم، تمہارے میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اس سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ بہترین قرار دے؟ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیکھئے طلباء نال ذرا پیار کرنا، توجہ کرنا۔ والذین آمنوا، اللہ اس کے رسول کی دوستی کے بعد تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے، قرآن دا قاری ہونا چاہیے، حافظ ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے۔ کیسی یہ دوستی ہے؟ نبی علیہ السلام نے قول سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 دن قیام کیتا ہے، محبوب کے پاس بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، دین سیکھتے رہے۔ جب نماز دین سیکھ کے واپس جانے لگے، چہرہ اداس ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک لگتا ہے تو اپنے گھر والے واسطے اداس ہیں؟ جی محبوب جی۔ فرمایا میں گھر جانا چاہنا، فرمایا آؤ تو میں چھٹی دیاں نالے مدینے تو باہر چھوڑا ہوا۔ کتنا عظیم ہے طالب علم کا مقام، قرآن کے طالب علم کا، جس کو رخصت کرنے رسول اللہ مدینے سے خود باہر جا رہے ہیں۔ اتنے عظیم ہے طلبہ۔ میں کیا کرتا ہوں، ان کو تو گناہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اپنے پیسے خرچ کیجئے طلباء پر، مساجد پر، مدارس پر، اپنے صدقات کا رخ موڑ دیجئے مدارس کی طرف۔ جس جماعت کے مدارس کمزور ہیں وہ جماعتیں ختم ہو گئی ہیں، نظریات ختم ہو جاتے ہیں۔ نظریات کے لیے علم کا پختہ ہونا ضروری ہے، مدارس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات مدارس کے لیے وقف کر دیجئے، اپنی ساری زکوٰۃ جو ہے مدارس کے لیے خرچ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی اور بندے کو دے دو، جہاں تم دیتے ہو لاری اڈے پہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہو، چوکو چروں پہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہو، اور کیا پتا وہ تمہارا پیسہ نشے پہ خرچ کریں اور غریبوں کو دے دو گے۔ ہو سکتا ہے وہ سگریٹ پہ خرچ کریں اور چیزوں پہ خرچ کریں، گناہوں پہ خرچ کریں۔ کیا پتا ہے غریب جو ہے جو اس کو آپ دے رہے ہیں وہ کس کس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو یقین ہے کہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، پاکیزہ لوگ موجود ہیں، باوضو لوگ موجود ہیں، مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پاکیزہ خرچ کیا ہوگا جس کا پیسہ قرآن پہ لگ جائے، قرآن کی تقسیم پہ لگ جائے، قرآن کے پڑھائی پر لگ جائے، تعلیم پہ لگ جائے، طلباء دین پر لگ جائے۔ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا، اس حدیث پہ بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو مدرسے کے حوالے سن لیجئے، اس خالد بن ولید مدرسے کے حوالے سن لیجئے۔ حضرت محترم مناظر اسلام فضیلت الشیخ عبدالرحمن شہین صاحب موجود ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے حوالے سے سن لیجئے۔ محترم مولانا رفیق صاحب موجود ہیں، ان کا مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ، اس مدرسے کے حوالے سن لیجئے۔ مدارس اہل حدیث کے حوالے سے سن لیجئے، مدارس کے مقام کے حوالے سے سن لیجئے۔ اس حدیث کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ بہت سارے سکالر ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں مدارس پر پیدا
پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مدارس پہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی، مدارس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، کوئی ظالم اٹھ کے کہتا ہے مدارس کو زکوٰۃ نہ دو، مدارس کے ساتھ تعاون نہ کرو، ان علماء کے ساتھ تعاون نہ کرو، یہ علماء کو جانتے نہیں ہیں، دنیا کے حوالے سے بہت دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہیں، سن لو دنیا کی دوڑ سے تم پیچھے ہو، ہم پیچھے نہیں ہیں، تم نے کیا کیا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ کے بتلاؤ کیا کیا ہے؟ جناب 70 سال حکومت تمہارے پاس رہی ہے، اب جو حاکم ہے وہ کہتا ہے 70 سال کے حکمران چور تھے، اب تم کہتے ہو نہیں یہ چور ہیں، اس کا مطلب ہے تم سارے چور ہو، چور نکلے ہیں کالجوں سے، چور نکلے ہیں یونیورسٹیوں سے، چور نکلے ہیں سارے جناب حکمران کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، دوسرا کہتا ہے دوسرے چور ہیں، سارے چور ہی ہو، تم نے ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، بتلاؤ علماء کرام نے کیا ہے؟ تمہاری نمازوں کا خیال رکھا، تمہاری جماعت کا خیال رکھا، تمہارے دین کا خیال رکھا، قرآن کا خیال رکھا، حدیث کا خیال رکھا، پہرا دیا قرآن پر، پہرا دیا حدیث پر، غیرت کو محفوظ رکھا، اسلام کو محفوظ رکھا، داڑھی کو محفوظ رکھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کو محفوظ رکھا، سنتوں کو محفوظ رکھا، تمہارے پردے کو محفوظ رکھا، تمہاری اولادوں کو ایمان دیا، اسلام دیا، شریعت دی، پیغام دیا، عقیدہ دیا، ایمان دیا، غیرت دی، جو کچھ نام موجود ہے اسلام کا اس وقت پورے ملک میں، یہ علماء کی وجہ سے ہے، مساجد کی وجہ سے ہے، مدارس کی وجہ سے ہے، بتلاؤ کیا قصور ہے علماء کرام کا؟ اس معاملے میں علماء تم سے پیچھے ہیں، بتلا دو، ذرا حکومت مالے حوالے کر کے دیکھو تو صحیح، ذرا چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، دیکھ لو تم بھی سیاست کرتے رہے، ہم بھی سیاست کرتے رہے، علماء بھی سیاست کرتے رہے، ہم بھی سیاست، جناب آپ بھی سیاست کرتے رہے، ہماری سیاست پاکیزہ دیکھ لو، آج تک مرکزی جمعیت اہل الحدیث کے پروفیسر ساجد میر صاحب کتنے سال گزر گئے، جناب وہ ایوان بالا کے رکن رہے، سینٹ کے رکن رہے، مشرف تھا، اس نے کوشش کی، دیگر حکومتوں نے کوشش کی، کوئی کرپشن کوئی کی ہمیں تھیلا مل جائے، انہوں نے کرپشن کی ہو یا مال حکومت کھایا ہو، سارے چھان چھان کے تھک گئے، لیکن علماء کے وجود کو تم داغدار نہیں کر سکے، تم کوئی داغ ثابت نہیں کر سکے، تمہیں ماننا پڑے گا، تم بھی چور تھے، تمہارے سارے چور تھے، علماء کو اللہ نے ملک کی خیانت سے بھی محفوظ کیا، دین کی خیانت سے بھی محفوظ رکھا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مدارس کے علماء کو سن لیجئے جنہوں نے چندے مانگ کے لوگوں کے دروازوں پہ آگے، شکر کیجئے تمہارے دروازوں پہ علماء آتے ہیں، ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا تم زکوٰۃ لے کے نکلو گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، شکر ادا کیجئے علماء تمہارے دروازوں پہ زکوٰۃ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس طلباء موجود ہیں، ان کی تربیت کے لیے مجھے پیسہ دو، زکوٰۃ دو، ہم پہ وہی نازل نہیں ہوئی، ہم پہ وہی نہیں آتی کہ ہم مدرسہ بنائیں، لیکن ہمیں مجبوری ہے، ہم تمہارے آگ میں جانا برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی ہدایت بخشی ہے، ہم تمہاری گرفت کو پکڑ کو بے دینی کو برداشت نہیں کر پاتے، تم مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، مانگتے رہیں گے لوگ جہنم سے بچ جائیں، مانگتے رہیں گے لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس سے بہترین لوگ کون ہو سکتے ہیں کہ 10-10 15-15 ہزار تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں، دیکھ کر کلرک رولا ڈالتے ہیں، ڈاکٹرز رولا ڈالتے ہیں، کسان جناب مربوں کے مالک ہیں لیکن وہ بھی جناب پریشان ہے، کہتے ہیں گندم کا ریٹ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گنے کا ریٹ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ، کبھی مولوی نے جلوس نکالو ہماری تنخواہ بڑھاؤ، قربان جائیں علماء پر، قربان جائیں قاریوں پر، قربان جائیں قرآن کے حافظوں پر جو صبر کر کے بیٹھے ہیں، 10-15 ہزار پہ گزارا کر جاتے ہیں، مہینہ گزار جاتے ہیں، لیکن تمہیں پیغام دے جاتے ہیں، چہرے پھر بھی ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے، خیرکم
من تعلم القرآن وعلما کہ رسول اللہ فرماتے ہیں نظر اللہ مران، اللہ چہرہ تر و تازہ رکھے اس بندے کا جو میری حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو آئے رسول ہے۔ مدارس کے ساتھ پیار کیجئے۔ اہل حدیث ہونے کے ناطے پیغام دینا چاہوں گا اہل حدیث مخیر بندوں کو، اہل حدیث جناب صاحب ثروت لوگوں کو، صاحب مال لوگوں کو، صاحب نصاب لوگوں کو جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اللہ کا واسطہ ہے اپنی زکوٰۃ ساری کی ساری مدرسوں کو حوالے کر لیجئے۔ ایک مدرسے کے نظام کو پورا سنبھال لیجئے، دوسرا بندہ اٹھے وہ دوسرے مدرسے کو سنبھال لے، تیسرا بندہ اٹھے وہ تیسرے مدرسے کو سنبھال لے، دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس بندے مل جاؤ، مدارس کو سنبھال لو، مدارس کو سنبھالو، مدارس کو سنبھالو، مدارس کے نصاب کو سنبھالو، مدارس کے اساتذہ کی کفالت کو سنبھال لو، طلباء کی کفالت کو سنبھال لو۔ یہ بہترین لوگ ہیں دین والے، ان کی حفاظت کرو، وگرنہ آئندہ آنے والا وقت بڑا مشکل آ رہا ہے۔ بے دینی کا دور آ رہا ہے، فحاشی کا دور آ رہا ہے، موبائل کا دور آ گیا ہے، بے حیائی کا دور آ گیا ہے۔ جانتے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ننگی عورتیں آ گئی ہیں، برہنہ جناب موبائل آ گیا ہے۔ ان حالات کا مقابلہ مدارس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم ہی ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے، یہ مدارس ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے فحاشی بے حیائی کا۔ رخ موڑیے زکاتوں کا، سارا صدقہ چھوڑ دیجئے، اپنی برادری میں جو بانٹتے ہو شہرت کے لیے، گٹو گٹو آٹے کا بانٹتے ہو، کبھی راشن بانٹتے ہو، پتہ ہے وہ گھروں میں کیا کرتے ہیں تمہارے مال سے؟ ہاں کوئی ایسا مجبور مقہور بندہ ہے جو تمہارے علم کے مطابق درست ہے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے، لیکن وہ بھی مدرسے کے ذریعے۔ میں تو کہتا ہوں مدرسہ جو ہے پورے محلے کی کفالت سنبھال لے، جو غریب ہے اس کے ساتھ وہ تعاون کرے، تم اپنی زکوٰۃ مدارس کے حوالے کر دو۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں صحیح البخاری کی، اس حدیث پہ بات کلوز کرنے لگا ہوں۔ محبت کیجئے علماء سے، محبت کیجئے اہل ایمان سے، پیار کیجئے اچھے دوستوں سے، تو اچھے دوست بنائیے، علماء بنائیے، اتقیاء لوگ دوست بنائیے، طلباء سے پیار کیجئے، ان کی کفالت کیجئے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا بھی نیک بندہ کھانا چاہے، برا نہ کھانا کھائے۔ برا آئے گا تو کیا کہے گا؟ نیک آئے گا کہے گا اکل طعامکم الابرار، تیرا نیک بندوں نے کھانا کھایا، تیرا کھانا نیک بندوں نے کھایا، تیرے ان افطرکم عندکم الصائمون، روزے داروں نے روزہ تیرے پاس افطار کیا، وصلت علیکم الملائکہ، فرشتوں نے تیرے پر رحمت کی دعا کی۔ جب تک نیک کھاتے رہیں گے، نیک کھاتے رہیں گے، طلباء قرآن پڑھتے رہیں گے، جس طرح 10 حرف، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں طالب علم کو ملیں گی، یہ تیرا لقمہ ہے جس کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے، تجھے بھی نیکیاں ملیں گی، ثواب ختم نہیں ہوگا۔ دیا جلا دو، ایک عالم بٹھا دو، ایک عالم مسجد میں بٹھا دو، وہاں سے قرآن کے قاری نکلتے رہیں گے، یہ دیا سے دیا جلتا رہے گا، یہ کبھی دیا نہیں بجھے گا، یہ ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ذرا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے، خیر کے بانی مصطفیٰ ہیں، دنیا میں جہاں بھی خیر ہوتی ہے، کوئی بندہ خیر کا کام کرتا ہے، ثواب اس کو ملنے سے پہلے، وہ ثواب رسول اللہ کو پہلے ملتا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پیغمبر کا اجر جاری رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر کے بانی ہیں، لہذا جہاں جہاں سے نیکی ہوتی رہے گی، تمہارا ثواب قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ کیا جانتے ہو امام بخاری کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، جہاں تک قیامت آئے نہیں گی، قیامت تک بخاری پڑھتی رہیں گے، بخاری مسلمان امام بخاری کو ثواب ملتا رہے گا، ان کے ساتھ سے ثواب ہوتا ہوا مصطفیٰ تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ صحیح مسلم کے لکھنے والے امام مسلم کا ثواب کب ختم ہوگا؟ مسجد بنانے والے کا ثواب کب ختم ہوگا؟ ایک بچہ فارغ ہو کے جا کے مدرسہ بنائے گا، وہاں بچے آتے رہیں گے، وہاں سے فارغ ہو کے اور آگے مدرسے بنتے رہیں گے، تیرا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ پیسہ قرآن پر لگائیے، پیسہ حدیث پر لگائیے، پیسہ مدرسے پر لگائیے، پیسہ دین کے مراکز پہ لگائیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، گھر بیٹھی ہیں آپ کے شوہر پاک سیدنا علی، سیدنا علی
سیدنا علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سیدنا علی رضی اللہ تعالی جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں سیدنا علی محبوب ہے ہمارا علی من کنت مولا ہو فعلی و مولا جس کا مولا رسول اللہ اس کے مولا علی جس کا محبوب رسول اللہ اسی کے محبوب علی جو نبی سے پیار کرے وہ علی سے پیار کرے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کے اندر میرا علی داخل ہے شامل ہے اللہ کے پیار کے بعد رسول اللہ کا پیار رسول اللہ کے بعد صحابہ کا پیار اہل بیت کا پیار صدیق و عمر عثمان علی کا پیار علی و فاطمہ گھر میں بیٹھے ہوئے فاطمہ فرماتے ہیں علی چکی پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے علی فرمانے لگے فاطمہ تو گھر کی چکی پیس کے تجھے پہ چھالے پڑ گئے ذرا میرے کندھے دیکھ پانی کا مشکیزہ دور سے بھر کے لا کے کندھوں پہ اٹھا کے یہاں میرے وجود پر بھی نشان پڑ گئے فرمایا کیا کریں سیدنا علی نے فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے محبوب کے پاس اپنے رسول کے پاس اپنے بابا کے پاس بابا ہیں فاطمہ کے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آل و سنت کے علماء سے گزارش کروں گا اپنے خطبہ کرام سے گزارش کروں گا اپنی تقریروں میں اپنے جمعہ کی خطبات میں جہاں پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہو فاطمہ کے بابا وہاں یہ بھی ضرور استعمال کیا کرو زینب کے بابا بھی ہیں میرے محمد مصطفیٰ وہ زینب کے بابا بھی ہیں ایک ایسا وقت بھی تھا جب فاطمہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی پہلے پیدا کون ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زینب کے بابا پہلے بنے نا پھر رقیہ کے بابا بنے پھر ام کلثوم کے بابا بنے یہ اصطلاح اہل حدیث اہل سنت کیوں نہیں معروف کرتے زینب کے بابا فاطمہ کے بابا زینب کے بابا وہی ہیں فاطمہ کے بابا جو فاطمہ کے بابا وہی ہے زینب کے بابا یہ ظالم کہتے ہیں تین رسول اللہ کی بیٹی اصلی نہیں ہے یہ سیدہ خدیجہ کے پچھلے شوہر سے ہیں نعوذ باللہ قیامت کا دن ہوگا رافضی ہو تمہارے گربان ہوں گے پیغمبر کی بیٹیوں کے ہاتھ ہوں تم نے رسول اللہ سے ہمیں توڑ دیا تھا کاٹ دیا تھا ادعوہم لآبائہم پیغمبر کی بیٹیوں کی نسبت کا انکار کرتے ہو یہ حقیقی نسبی نسبت کا انکار کرتے ہو کیا قیامت والا دن جواب دو گے اہل حدیث و اہل سنت کے لوگوں مسلمانوں ہمارا عقیدہ کیا ہے پہلے زینب کے بابا ہیں پھر رقیہ کے بابا ہیں پھر سیدہ ام کلثوم کے بابا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا فرما جاؤ آپ تمہارے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں غلام جا کے لے آؤ تمہارے لیے مشکی میرے لیے مشکیزہ بھر کے لایا کرے تمہارے لیے چکی پیس دیا کرے تیرا کام بھی ہو جائے گا میرا کام بھی ہو جائے ایک غلام لائیے اپنے بابا سے سیدہ فاطمہ تو ذرا چل پڑی توجہ کرنا آخری حدیث ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑی آئیں رسول رحمت کے حجرہ پاک میں وہ حجرہ عائشہ ہے وہاں آئیں رسول اللہ موجود نہیں ہے فرماتی ہیں میرے بابا کہاں ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بابا تو تمہارے گھر پر نہیں ہے آؤ فاطمہ تو ذرا تشریف لائی ہو تو بیٹھو فرمایا نہیں میں واپس جاتی ہوں علی رضی اللہ تو گھر میں موجود ہے میں آئی تھی کسی کام کے لیے بابا سے بات کرنا تھی میں واپس جاتی ہوں کیا بات ہے فرمایا نہیں میں جاتی ہوں پھر آؤں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماؤں گے چلے ہی گئی سیدہ فاطمہ تو ذرا کوئی بات کیے بغیر واپس سیدہ عائشہ کے اصرار کے باوجود کہ آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے فرمانی میں جاتی ہوں پھر تشریف لاؤں گی سیدہ فاطمہ واپس چلی گئی رسول اللہ تشریف لے آئے آتے ہی بیٹھنے سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی فاطمہ تو ذرا آئی تھی میں پوچھتا ہوں فاطمہ جب آئی تھی سیدہ عائشہ کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا جب بھی آئی ہیں سیدہ عائشہ نے چھپایا نہیں ہے پوری امت کو بیان کیا ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی سیدہ عائشہ نہیں چھپایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس حدیث کی راوی ہے امی عائشہ سنا امی عائشہ نے یہ بات بھی نہیں چھپائی میں کیسے مان لوں کہ امی عائشہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی تو سیدہ فاطمہ تو ذرا سے ہی تو کرتی ہے فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ آئی تھی
بیٹھی نہیں ہے. میں نے پوچھا ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, واپس چلی گئی. فرمایا عائشہ پھر تم انتظار کرو, میں ذرا فاطمہ تو ذرا سے مل کر کے آؤں. کیوں آئی ہیں؟ خیر تو ہے, میری بیٹی کہیں پریشان نہ ہو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی ایک ہی چرپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب علیہ السلام تشریف اندر داخل ہوئے. سیدنا علی سیدہ فاطمہ حیاء پاک کے وجہ سے اٹھے اپنی چرپائی سے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا نہ بیٹھے رہو. درمیان میں جا کے رسول اللہ بیٹھ گئے. ایک طرف سیدنا علی, دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا, درمیان میں مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے. فرمایا ہے فاطمہ, مجھے عائشہ نے بتلایا تم گئی تھی پھر واپس آ گئی, خیر تو تھی, کیا بات تھی؟ فرمایا محبوب جی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. علی کے مشکیزہ اٹھا اٹھا کے کندھوں پہ چھالے پڑ گئے, نشان پڑ گئے. یا رسول اللہ میں گئی تھی, ایک غلام دے دو. غلام سنا ہے جنگ سے آئے ہوئے ہیں, مال غنیمت میں آئے ہوئے ہیں, ایک غلام دے دو جو چکی پیس دیا کرے اور مشکیزہ پر لایا کرے, اس سے ہماری مشقت کم ہو جائے گی. جواب سنیے, جس وجہ سے حدیث سنا کے لائے ہے تمہارے پاس, یہ حدیث بیان کی ہے, اس کی وجہ سن لیجئے. مدارس سے نفرت کرنے والوں, علماء سے نفرت کرنے والوں. ایک جنگ اخبار کا کالم نگار ہے حسن نثار, وہ کہتا ہے علماء نے دیا کیا ہے. تو میں اگر تو لینا کی اسی علماء کو, تو کیا ظالم لینا چاہتا تھا جو علماء نے نہیں دیا؟ علماء نے اس امت کو قرآن دی ہے, مصطفیٰ کی حدیث دی ہے, اور آج تک حفاظت کی ہے دین کی, ایمان کی, اسلام کی. تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے علماء نے دیا کیا؟ علماء بہت پیچھے ہیں. علماء وہاں ہیں جہاں تم نہیں ہو, تمہارے باپ دادا بھی وہاں نہیں پہنچتے. جہاں علماء کرام اللہ کے فضل سے رحمت سے لے آؤ کوئی مسئلہ. ہمارے فکر تم کیوں کرتے ہو کہ یہ بھوکے ہیں, یہ پیچھے؟ ہم بھوکے نہیں ہیں, آج تک کوئی عالم بھوک سے نہیں مرا انشاءاللہ. نہ ہم نے مطالبہ کیا ہے, نہ آج تک کسی ایم این ایم پی اے سے ہم نے پیسہ مانگا ہے کہ ہم مر رہے ہیں ہمیں پیسہ دو. ہم نے آج تک کبھی گرانٹ بھی نہیں مانگی, پیسہ بھی نہیں. جب ہم تو اس سے کچھ لیتے نہیں ہیں, تم بکواس کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کبھی کسی ایم پی ایم این اے کو کہا ہوگا ہمیں پیسہ دے, ہم مر رہے ہیں, ہمیں مدرسے کے لیے گرانٹ دے. جب ہم نہیں مانگتے تم سے, تو تم پریشان کیوں ہو؟ علماء سے محبت کیجئے, پیار کیجئے. کہتے ہیں انہوں نے دیا کیا ہے؟ تم نے جو دیا ہے وہ تو سنبھال نہیں سکتی بھی پوری قوم. جو تم نے دیا ہے نا اس قوم کو, وہ قوم کو سنبھالنے دو. ہم نے اللہ کے فضل جو کچھ دے دیا ہے اس امت کو, اس قوم کو. اور جو کہتے ہیں نا یہ پیچھے, ہم پیچھے نہیں ہیں, تم پیچھے ہو. ہم انشاءاللہ تم سے آگے. لے آؤ, ہم سے بٹھاؤ, کوئی ایم پی ایم این اے, کوئی سکالر, کوئی پی ایچ ڈی, ہم سے بٹھا لو. ہم اس کے 2-4 سوال پوچھتے ہیں, وہ ہمیں جواب دے دے, ہم سے پوچھ. تو انت ذرا با یضرب گردان کو نہیں ہوتی. قولو واللہ خط تم جو تو انہوں آندہ نہیں, سورۃ اخلاص تم پڑھ نہیں سکتے. ہم بہت ترقی کر گئے, تم ترق گئے ہو. ترقی نہیں کی تم میں, ترق گئے ہو تم, بدبودار ہو تم. اللہ کی رحمت سے قرآن حدیث کی خوشبو ہمارے پاس ہے, اور ہم قرآن و حدیث کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہے. ہمیں کوئی احساس کمتری کا ہم شکار نہیں ہے. طلباء سے, علماء سے گزارش, کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوگی. یہ کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا حیثیت ہے اس مال کی, دولت کی, پیسے کی؟ آؤ نا ہمارے پاس, تم مسجد میں آؤ, تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو نا, اسی اگے ہونے سن, اس ویلے سارے ساڑھے خرچے انجی پورے ہو جائے. عمران خان دا تے ہو مقابلہ سی نا, وہ جڑا یا صادق لاہور والے نا, دو اندہ الیکشن مقابلہ سی, پچھلے الیکشن. یا صادق جیت گیا, عمران خان ہار گیا. وہ جدوں گیا نا ہوتے اسمبلی, تو انہیں کیا وہ بن گیا سپیکر. یا صادق انہیں کیا, عمران خان نے کیا تقریر, جناب سپیکر. انہیں کہا میرے پیسے پورے. یا صادق کہا کہ میرے پیسے پورے ہو گئے, تو میرے مقابلے جائیں. جب تو میں نہ کہا نا جناب سپیکر میرا خرچہ پورا ہو گیا, یہ تو تسی آگے ساڑھے مگر نماز پڑھ دے ہونا, سانو جی چاہ ساڑھی پوری ہو جائے. بس تسی کس کام دے نہیں, 2 رکعت نماز تم پڑھا نہیں سکتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے ایم پی اے تو آنا ذرا کیا, گٹر صاف کران کر, نالیاں بنوان کر, سڑکاں بنوان کر. تو اسے میں دو بات, تسی بڑی شے ہو. تم سڑکیں بناؤ, تم گلیاں بنواؤ, تم گٹر صاف کرواؤ.
صفائی کرنا، یہ کام کرنا یہ تمہارا کام ہے، قرآن و سنت بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ کام دیا ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس ممبری ہے، ہمارے پاس ممبر ہے۔ کہتے میرے استاذ ہیں نا مولانا داؤد مدنی صاحب جامعہ سلفیہ، کہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، شکار کے ذرا شوقین تھے۔ میں نے اس کے مشکات پڑھی جامعہ سلفیہ، تو وہ شکار کے شوقین تھے، شکار کرنے تشریف لے گئے تھے۔ اتھے نا کسی شکایت کر دیتی بیٹھے کوئی بندے شکار کرنا ہے، محکمہ شکار ہے، وہ کہڑا آفیسر جیڑا سی یا اس علاقے دا جیڑا سی وہ اتھے پہنچ گیا۔ اس کہ کون ہو بھائی؟ نال اس پنڈ دا بندہ بھی لے لیا، اس ممبر جیڑا سی، اس ممبر نے آواز دیتی، کون ہو بھائی؟ مولوی ادھر آؤ، ادھر آ گئے، ہاں جی تسی شکار نہ کر سکتے جی اللہ سنت سنتا ہے، تسی بغیر اللہ سنت سنتا ہے، تسی ہے وہ کون؟ استاد جی بڑے پیار کہنے لگے تو کون ہے؟ آندھا میں ممبر، میں ممبر۔ اس نے کہا تو ممبر ہے؟ اس نے کہا میں ممبر دوتے ہر ہفتے چڑھنا، تو چھڑا ممبر ہے نا، تو میں ممبر دے ہوتے ہر ہفتے چڑھنا، میں وہ بندہ ہوں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مولوی ہے، میں ممبر دے ہوتے ہونا، تو تے ممبر ہے نا چھڑا، تے اسی ممبر دے ہوتے کھڑے ہونے اللہ دی رحمت پاؤں رکھ کے ممبر تھلے تے ممبر مولوی ہوتے۔ ممبر کی کیا حیثیت؟ ممبر پنجاب اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی، انہاں دو ممبران دے ہوتے مولوی ممبر، اے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہماری اتنا، میں جب میرے پاس ایم پی ایم نے آتے ہیں نا دوست ہے کہیں آگے بیٹھ جاتے ہیں، میں کبھی نہیں گیا اللہ کے فضل سے، یہ وہ ممبر بھی کام شام وغیرہ ہوتا ہے نا تو وہ ادھر بلاتے ہو بھائی ادھر آ جائے نا ساڑھے کول آگے کام ساڑھا کرو، وہ کر دے نا کام۔ انہوں نے کھیندہ ہے تو انہوں نے جس واسطے رکھے ہے نا تو اسی وہ کام کرو۔ یہ ساڑھے چوکیدار نے ادھر پیسے ساڑھے تنخواہ ہم دیتے ہیں تمہیں، ہمارے ٹیکس سے ہمارے پیسوں سے تم تنخواہ لیتے ہو، ساڑھا کھان دے ہو سانو ہی بھونک دے ہو، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو علماء کرام کے خلاف۔ اللہ کی قسم جس کے خلاف علماء تاریخ شروع کر دیں وہ نہیں رہتا۔ ساڑھے خلاف نہ بولیا کرو، ایک مولوی اذان دے خلاف بولے اس 10 دن بھی نہیں کٹے۔ 9 نومبر نو اذان دے خلاف بولے، 21 نومبر تو پہلے یہ دنیا تو چلا گیا۔ مولوی ہو کے جڑا مولوی دے خلاف دے اذان دے خلاف بولے وہ نہیں رہندا، تہاڈی کیڑی حیثیت؟ محبت کیجئے اس طبقے سے، حدیث سن لیجئے۔ مدرسے کا پروگرام ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ آخر میں مدرسوں کی طرف آؤ، اپنے دل میں یہ بات لکھ لے، حدیث سماعت کیجئے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ، میں تو اس وقت صرف مروب نہ ہویا کرو، نہ ڈاکٹراں تو نہ انجینئریاں تو ہوتے، نہ کسی شاید مروب نہیں ہونا، تم سے بڑا انجینئر ہے ہی کوئی۔ اللہ نے سب کچھ مقام تمہیں دیا ہے، شان تمہیں دی ہے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا جانے تو سے مولوی جانے تو آندہ کی، میں کہ سان کچھ بھی نہیں آندہ جانے تو سی صرف بندہ ہے جانے نا اسی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تو سی کیڑی شاہ ہو میں جانے تو سی جب مسیح تے وضو دے طریقے ہی سمجھان دے رہو، استنجا کرن دا طریقہ، وضو کرن دا طریقہ، اسی چاند تے پہنچ گئے۔ میں کہا ہاں چاند تے میں ویکھے تو دوان کوئی نہیں، لہذا چاند تے پہنچ گیا تو سی، میں کہا چاند تے پہنچنا کمال نہیں، استنجا ٹھیک کرنا یہ کمال ہے۔ اسی استنجے لوگوں نے ٹھیک کرنے، وضو ٹھیک کرنے، طہارت ٹھیک کرتے ہیں، غسل ٹھیک کرواتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ چاند میں پہنچنا کمال ہی کو نہیں۔ اللہ پوچھنا کیا مطلب جیڑا جیڑا چاند تے نہیں گیا کھڑا ہو جائے، جدہ استنجا ٹھیک نہ ہو قبر لتر شروع ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا استنجا ٹھیک نہ ہو اس کو عذاب ہوتا، رسول اللہ نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چاند تے پہنچن نال کوئی عذاب تو نہیں بچنا، استنجا نہ ٹھیک ہویا نا پھر ویکھیا جے تواڈے نہ قبر چ ہوندا کی۔ شکر کرو کوئی استنجا ٹھیک کروانے والے، غسل کے طریقہ بیان کرنے والے علماء موجود ہیں اور انشاءاللہ رہے۔ تم جو مرضی کر لو یہ طبقہ ختم نہیں ہوتا تم سے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دبا دو۔ تعاون کرو گے مدارس کے ساتھ، زکوٰۃ صدقات خیرات
ایویں سمجھو میں تو دوجے پاسے نہیں دیڑا سارا اکٹھا کر کے زکاة پوری کے پوری علماء کے حوالے تو اڑے دن بیماری ہے نا علماء کھا جان تاں ٹھیک ہے تو ان تکلیف کا دی تسی دے دو بس امانت خیانت کریں گے تو اپنی خیانت کے ساتھ قیامت ہوتے اللہ کے سامنے اٹھ پڑے خیانت کو کرے گا نا مدرسے کے مال میں وہ خیانت جو کرے گا اجتماعی مال میں وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت والے دن آ جائے گا تمہارا صدقہ قبول ہے خیرات قبول ہے ان کو کھانے دو کہاں تک کھاتے ہیں کہاں یاد ہے ایک ہمارے دوست ہے وہ فرمایا کرتے واقعہ سنا مولا عبداللہ شیخ الحدیث گجرا والے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کوئی بندہ پیسے دے گا لاکھ 2 لاکھ اس دور لاکھ 2 لاکھ یا 50,000 جتنا بھی سی مدرسے دا تعاون دے گیا انہیں گڈی لے لی اگلے دن جب انہیں گڈی لئی نا انہیں کہا جڑا چندہ دے گا نہیں وہ دی گڈی کیوں تو انہیں پتا مولوی سائیکل لے لو نے چندے دیئے موٹر سائیکل لے لو چندے دیئے انہیں کہا مولوی صاحب نے یا ایک بندہ جا کے بڑا ہمدرد سی مولوی صاحب دا وہ جا کے پہنچے اس بندے کو کہنے لگے جی میں بڑا دکھ ہے تو پیسے دیا مدرسے مولوی صاحب نے گڈی لے آئی وہ رو پیا زارو کتا تو نہ ہی کہنے لگا نہ رو وہ جی تو آڑا تو قبول ہی ہو گیا میں تو انہوں نے 10 آیا اسے کہا میں اس بات نہیں رو رہا بدبختہ کہ میرا پیسے نالوں نے گڈی لئی میرا پیسہ ضائع ہو میں سوچا تو نہیں رو رہا میں رو رہا اس وجہ سے رہا کہ میرا مال اللہ نے قبول کر لیا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے میرے پیسے نے گڈی لئی ہے میرا اللہ نے اتنا مال قبول کر لیا اگر وہ خرچہ مدرسے پہ کرتا طلباء پر ہو سکتا ہے وہ عالم بنتے یا نہ بنتے جب عالم بنا ہوا شیخ الحدیث میرے پیسے سے گڈی لے لے اس پہ سوار ہو کے جائے اور آئے اور بچوں کو پڑھائے مجھے اور کیا چاہیے اگر عالم مدرسے کو چلانے کے لیے کوئی سائیکل موٹر سائیکل کار گاڑی لیتا ہے جانے آنے رابطے کے لیے تقریر کے لیے وعظ کے لیے اس نے سینمے پہ جانا ہے اس نے دین کے لیے جائے گا آپ کو ثواب ملے گا اجر ملے گا گڈی لے دو گاڑی پہ کیوں پریشان ہوتے ہو علماء کا یہ حق ہے شریعت نے انہیں حق دی ہے کہ معروف طریقے سے پیسے اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں اپنے مدرسے پر بھی خرچ کریں اور اس کو چلائیں لیکن طریقہ معروف سنیے حدیث پاک حدیث سنائے بغیر تو ان چھٹی نہیں مل رہی حدیث سنی میں نے پتا ہے تو ان 10:30 تک اجازت ہے انشاءاللہ 10:30 ہو تو لون آجے تک تے ہون 11 ہوئے آج کافی ٹائم رہا تھا پیسہ 10-15 گھنٹے لگ دے توجہ ہے ماشاء آخری حدیث سنی میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ تزرا کے گھر میں موجود یا رسول اللہ غلام دے دیجئے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے فاطمہ کے ہاتھ پہ چھالے خاتون جنت حسنین کی ماں اس کے ہاتھ پہ چھالے علی جیسے شخصیت سیدنا علی جیسی محبوب شخصیت کے کندھوں پر نشانات یا رسول اللہ غلام دے دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ جڑے مسجد نبی اندر طلباء پڑھ دے نے پھر سن لیجئے یہ کوئی معمولی لوگ ہیں جن کے منہ سے سوائے قرآن کے کچھ نکلے نہیں خیر اس بہترین کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جن رات کو دن کو قرآن پڑھنا جب میں اکثر جلسے سے واپس جاتا ہوں نا اپنے مدرسے میں گھر میں جاتا ہوں سوتا ہوں مدرسے کے اوپر ہی رہائش ہے جب میں وہاں سے جاتا ہوں تو 3-3:30 بجے ہمارے طلباء اٹھ جاتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ قرآن شروع کرتے ہیں تو یقین جانو جب 3:30 بجے جاتا ہوں قرآن کی مسجد سے گونج آ رہی ہوتی ہے اتنا سکون محسوس ہوتا ہے پھر اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان معاونین پہ رحمت نازل فرما جب بچے اس وقت اٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں اور تم سوئے ہو اور تمہارے ثواب لکھا جا رہا ہو تم کیوں بدبختوں سگریٹ نوشوں کو صدقہ دیتے ہو تم کو ملنگوں کو باہر روڈوں پہ پھرنے والے نشیوں کو خرچہ دیتے ہو ادھر لے آؤ پکیزہ لوگوں پر خرچ کرو نبی علیہ السلام کی حدیث فرما بیٹا فاطمہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے طلباء نو کھانا ملتا نہیں بیٹی نو غلام دے دے آم طلباء بھوکے ہیں اور تمہیں میں غلام دے دوں پڑھیے حدیث بخاری میں ہے بیٹی فاطمہ تمہیں غلام دے دوں خدمت کے لیے اور یہ مدرسوں کے مدیر مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بھی سبق ہے تمہیں غلام دے دوں بیٹی کو اور طلباء کو کھانا نہیں مل رہا
طلباء مسجد نبوی میں بھوکے ہیں اور تمہیں غلام دے دو۔ یا رسول اللہ غلاموں کا کیا کریں گے؟ فرما بیچوں گا، ان کو بیچ دوں گا اور ان سے جو پیسے ملیں گے وہ طلباء مسجد نبوی پہ خرچ کر دوں گا۔ بیٹی تم کیا کرو یا رسول اللہ؟ پھر میں کیا کروں؟ فرما بیٹا 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر، اللہ تیرے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا، لیکن پیسہ میں تہانوں نہیں دینا، اپنے طلباء پہ خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ پر اب لے آؤ ابو ہریرہ کی حدیث۔ ابو ہریرہ تو آج تک تان کرتے ہیں، ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ تم زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا تم کاروبار کرتے تھے نا، ہم کھا کے صرف رسول اللہ کے پاس ہی بیٹھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، یہی سنتے تھے۔ کہتے ہیں جی 5000 حدیثیں، ایک رافضی نے یہ کہہ دی 5000 حدیثوں سے زیادہ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے 3 سال نبی پاک کے ساتھ رہے، اتنے سالوں میں اتنی حدیثیں کیسے بیان کی؟ میں نے کہا 3 سالوں کے دن کتنے بنتے ہیں؟ 3 سالوں کے دن کتنے بنتے ہیں؟ بولو 365 نو 3 نہ ضرب چدے ہو 1095 تے حدیث 5000 سے کچھ زائد ہے، تقسیم کر لو، روزانہ کی 5 بنتی ہیں۔ میں کہا ابو ہریرہ روزانہ 5 حدیثیں بھی بیان نہیں کر سکتا، 5 حدیثیں بھی نہیں سن سکتا۔ تم عقل کے اندھے ہو، اگر اس میں بھی تکرار ہے، کچھ حدیث مقرر اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو 2000 3000 سے زیادہ نہیں بنتی۔ سیدنا ابو ہریرہ پر تان کرتے ہو، حدیث رسول پہ تان کرتے ہو، جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، وہ معجزہ رسول تھے کہ ان کو حدیثیں بھولتی نہیں تھی۔ آج قرآن کا حافظ 10 پارے روز پڑھ سکتا ہے، اس وقت کا ابو ہریرہ 5 حدیثیں بھی روز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہو، ابو ہریرہ تو اس امت کا محسن ہے۔ اور طلباء کرام سے گزارش کروں گا ابو ہریرہ سے محبت کیجئے، وہ پہلا طالب علم رسول اللہ جس نے سب سے زیادہ حدیثیں نوٹ کر کے امت تک پہنچائی ہے، وہ محبت کے لائق، ان سے محبت واجب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ہماری دوستی مومنوں سے ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہاری دوستی نمازی لوگوں، نیک لوگوں، علماء سے، طلباء سے ہونی چاہیے۔ اسی پر تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ کسی نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔